الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان بڑا اہم ہے، اور اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ جو معاملات آج کل چل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کا تعلق بلکہ بڑا گہرا تعلق اس موضوع سے ہے، اور یہ موضوع ہے کامیاب ازدواجی زندگی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ موضوع کیوں رکھا؟ اس کے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں میرے سامنے بہت سے معاملات ایسے آئے، اس سے قبل بھی آتے رہے، لیکن اب کثرت سے 2-3 واقعات بلکہ اس سے زیادہ واقعات آئے جن کی بنا پر ہم نے یہ سوچا کہ اس موضوع پر گفتگو کر لی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس گفتگو سے کسی کی اصلاح ہو جائے، کسی کا گھر بس جائے اور کوئی ہدایت پر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کامیاب ازدواجی زندگی، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بے راہ روی، گمراہی، فحاشی، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے نکاح کرنے کا حکم دیا، اور نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کا جو تعلق قائم ہوتا ہے اس کے لیے قواعد، ضوابط اور ایک دوسرے کے حقوق یہ اسلام نے بیان فرمائے۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے کے حقوق کی پابندی کی جائے، یعنی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کی پابندی کرے جو شریعت نے ان پر لازم کیے ہیں، تو بہترین کامیاب زندگی گزر سکتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ دین سے دوری ہے، بعض جگہ تو بالکل جہالت ہے، کہیں طاقت کا زوم ہے، کہیں غرور ہے، کہیں تکبر ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا سا غور کریں کہ اسلام نے میاں بیوی کے کیا حقوق بیان کی ہیں۔ ہم اجمالی طور پر ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا، اس کا خلاصہ، اس کا مفہوم ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کے نان نفقے کا خیال رکھے، اس کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرے، جیسا خود پہنے ایسا اس کو پہنائے، جیسا خود کھائے ویسا اس کو کھلائے، اور اس کی ہر جائز ضروریات یعنی جتنی بھی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اس کے آرام کا خیال رکھے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرائے، اور دیگر چیزیں جو اس ضمن میں آتی ہیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھے۔ یہ شوہر پر لازم ہے۔ اس کا خرچہ، اگر وہ خرچہ مانگے، ظاہر ہے خرچے کی ضرورت ہے، تو بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ شوہر بالکل بیوی کے ہاتھ پر ایک پیسہ بھی نہیں رکھتے۔ ہاں تمہیں جو چاہیے وہ ہم لا دیں گے، چلو وہ اپنی جگہ درست ہے کہ آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی ایسی چیز کی ضرورت پڑے کہ جو وہ آپ سے نہ کہہ سکے، تو آپ اس کو پیسہ دے دیں تاکہ وہ خود اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ اصل میں یہ رشتہ ہے اعتماد کا، ایک دوسرے پر بلینک فیتھ، اعتماد، یقین، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت، تب جا کے یہ چیز چلتی ہے۔ ورنہ اگر شک ہے کہ میں نے دیا اس نے فضول خرچی کر دے گی، میں نے دیا تو یہ فلاں جگہ دے دے گی، میں نے دیا تو یہ اپنی ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو بھر دے گی، اس قسم کی چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں نا، اسی سے ہی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو مرد پر لازم ہے بیوی کے نان نفقے کا خیال رکھے، جیسا خود پہنے ایسا اسے پہنائے، جیسا خود کھائے ایسا اسے کھلائے، اس کے آرام کا خیال رکھے، اس کی تکالیف کو دور کرے، وہ اگر بیمار ہو تو کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کرائے، اور اس کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، جو جائز نیک خواہشات ہیں ان کو وہ پورا کرے۔ اس کو مار پیٹ کر اپنا رعب، اپنا دبدبہ اس پر ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مار پیٹنے سے منع کیا گیا ہے، خصوصاً چہرے پر مارنے سے۔
اس سے منع کیا گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر اس کا مطلب ہے اگر وہ سرکشی کرے، اگر وہ اطاعت نہ کرے، اگر وہ فرما برداری نہ کرے، تو اس کے لیے بھی شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ بیوی شوہر کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ اس کا کھانا پینا الگ کر دے، اس کا بستر الگ کر دے، اس سے بات چیت بند کر دے، اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس میں رکھی گئی ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے، زور سے، زبردستی سے، ظلم اور ستم سے کسی کو اطاعت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک فیکٹ ہے اور ایک حقیقت ہے۔ آپ کسی بچے کو مار پیٹ کر پڑھا کر دیکھ لیں، کسی بڑے پر ظلم کر کے پھر اپنی اطاعت کرنے پر مجبور کر کے دیکھ لیں، تو یہ تو میاں بیوی کا رشتہ تو محبت کا ہے۔ اگر آپ کے مار پیٹ کرنے سے، ظلم و ستم کرنے سے اس وقت اس نے مان لیا، تو صرف اس مار کی وجہ سے مانا، نہ دل سے تو نہیں مانا، دل میں آپ کی طرف سے نفرت پیدا ہو گئی، بغض پیدا ہو گیا، عداوت پیدا ہو گئی، تو پھر اس لیے ایسی چیز کرنی چاہیے کہ محبت کے ساتھ اور بہتری کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ اس کو سر انجام دیا جائے۔ اچھا، بیوی پر یہ لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کے کپڑوں کا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے اور اس کے آرام کا خیال رکھے، اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرے، اور جن لوگوں کو وہ پسند نہیں کرتا ان سے ملاقات، میل جول نہ رکھے۔ اکثر اس وجہ سے بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ نکالے۔ جب بھی جانا ہو، اگر شوہر موجود نہیں ہے، فون موجود ہیں، موبائل موجود ہیں، آپ ان کو اطلاع کریں، اجازت لیں۔ اگر شوہر نے اجازت دی تب آپ جائیے، بغیر اجازت گھر سے قدم شوہر کے باہر نہ نکالیں۔ اگر شوہر اجازت دے تو پھر آپ جا سکتی ہیں۔ اس بات پر بھی بہت سے جھگڑے، لڑائیاں اور بہت سے گھر صرف اسی معمولی سی بات پر بھی برباد ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ جن کو شوہر پسند نہیں کرتا، مرد ہوں یا عورت ہوں، شوہر کی اجازت کے بغیر ان کو گھر میں داخلے کی، آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اگر شوہر اجازت دے تو آپ اجازت دیں، ان سے میل جول نہ رکھیں۔ ظاہر ہے آپ کو شوہر جب پسند نہیں کرتا، آپ کو زندگی شوہر کے ساتھ گزارنی ہو، ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی گزارنی۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھے، نماز کی پابندی کرے، یہ تو خیر دونوں پر ہی لازم ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ لباس جس طرح بدن کے عیوب کو ڈھانپتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو، نقائص کو ڈھانپتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ شوہر باہر بیٹھ کر بیوی کی برائیاں کر رہا ہے، اس کے عیب بیان کر رہا ہے، اس کے نقائص بیان کر رہا ہے، بیوی شوہر کے عیوب بیان کر رہی ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں۔ ہاں، آپس میں بیٹھ کر جو ایسی بات ہو، بری لگے، آپ اس کو دور کر لیں خوش اسلوبی کے ساتھ۔ شوہر کو بری لگی وہ بیوی سے کہہ دے، بیوی کو بری لگی وہ شوہر سے کہہ دے، تو اس طرح میل محبت کے ساتھ۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کاشانہ نبوت میں تشریف لائے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پیالے میں پانی پی رہی۔ سرکار نے فرمایا، عائشہ تھوڑا سا بچا کر مجھے بھی دے۔ غور کیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ام المومنین نے پیالہ سرکار کو پیش کر دیا۔ آقا نے پیالہ اپنے دست مبارک میں لیا، فرمایا، عائشہ منہ کس جگہ لگایا تھا مجھے بتاؤ، میں اسی جگہ منہ لگا کے پانی پیوں۔ یہ ہے محبت، ایک دوسرے میں مودت اور محبت۔ غور کریں، اگر میاں بیوی میں اس طرح کی محبت ہوگی تو پھر گھر جنت نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ شوہر سارا دن محنت کر کے، کوشش کر کے، خون پسینے کی کمائی لے کر گھر آتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تھکا ہوا، تھکن سے چور بالکل۔ اب ظاہر ہے باہر کتنے معاملات ہوتے ہیں، اگر وہ بزنس مین ہے تو کاروباری معاملات ہیں، اگر کہیں سے پیسہ نہیں ملا تو اس کا رنج ہے، اسی طرح کسی سے لڑائی ہوئی یا کوئی ایسی بات ہوئی، باہر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔
جو باہر کے معاملات سے جب وہ تھک ہار کر ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی گھر میں داخل ہوتا ہے، اور بیوی جب دروازہ کھولتی ہے اور مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرتی ہے، تو اس کی بیوی کی ایک مسکراہٹ اس کے سارے دن کی تھکن دور کر دیتی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اور اگر بیوی اس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کرے کہ دروازہ تو کھولے لیکن اس کا منہ بنا ہوا ہو، اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہو، وہ غصہ کرے، وہ برا بھلا کہے، وہ شوہر کو گالیاں دے، تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوتی؟ بعض اوقات اسی طرح گھر بھی برباد ہو جاتے، اس کو نہیں پتا کہ وہ کس ٹینشن میں گھر میں داخل ہو رہا، اور جب وہ ٹینشن لے کر آئے اور آگے سے پھر اس کو ٹینشن ملے، اس کو فرسٹریشن ملے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس لیے بیویوں پر لازم ہے کہ جب شوہر گھر میں داخل ہوں، مسکراہٹ کے ساتھ، اچھے انداز میں، حسن سلوک کے ساتھ ان کا استقبال کریں، اس کے کھانے پینے کا پوچھیں، اس کو سب سے پہلے پانی کا پوچھیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے ضمن میں آتی ہیں، جو سمجھدار لوگ خود سمجھتے ہیں اور اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اچھا، یہ تو حقوق تھے جو ہم نے اجمالی طور پر بیان کر دیے، تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیے۔ لیکن فی زمانہ جن کی وجہ سے ہم نے ابتدا میں بتایا نا کہ جن کی وجہ سے ہم نے یہ موضوع رکھا، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ جو شوہر ہے بیوی پر ظلم و ستم کر رہا۔ ایک کیس میرے پاس آیا کہ اس نے اتنا مارا کہ اسے لہو لہان کر دیا، خون ہم خون کر دیا۔ یعنی جو آپ کے بچوں کی ماں ہے، جو بچوں کی پرورش کر رہی ہے، جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کر رہی ہے، جو آپ کے لیے کھانا پکا رہی ہے، جو آپ کے لیے بستر لگا رہی ہے، جو آپ کے لیے کپڑے استری کر کے اور دھو کے دے رہی، جو ساری چیزیں کر رہی ہے، اور اس کے بعد بھی ایک معمولی سی بات پر اس کو مارنا، پیٹنا، ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ اس کو لہو لہان کر دیا۔ اچھا، بعض اوقات وہ لوگ یہ کرتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ہاتھ اٹھانا عورت پر، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب آدمی تہذیب، تمدن، ایسے ماحول میں پرورش پاتا ہے، صحبت اچھی ملتی ہے، تعلیم یافتہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ تحمل سے، بردباری سے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے وہ اس کو سمجھا سکتا ہے۔ مار پیٹ کر کبھی بھی کسی کو سمجھایا نہیں جا سکتا، ظلم و ستم کر کر کبھی بھی سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اب آئیے اس کے نقصانات دیکھیں۔ جب شوہر بیوی کو مارتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اولاد ماں سے سب سے زیادہ قریب ہوتی، اس لیے کہا گیا کہ ماں کی گود جو ہے وہ اولاد کا پہلا مدرسہ ہے، پہلی یونیورسٹی، یا جو بھی آپ کہیں درس گاہ، ماں کی گود ہے۔ ماں بچے کو کھلاتی ہے، اس کو پلاتی ہے، اس کو بتاتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے۔ اگر اولاد یہ دیکھے گی کہ باپ ماں کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اور اس طرح ظلم و ستم کر رہا ہے، اس اولاد کے دل میں باپ کی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اور جب وہ اولاد جوان ہوگی اور آپ بوڑھے ہو جائیں گے، وہ طاقتور ہوگی، آپ کمزور ہوں گے، آپ کو اس کے سہارے کی ضرورت ہوگی، پھر وہ آپ کا سہارا نہیں بنے گی۔ اس کے دل میں بچپن ہی سے آپ کی نفرت، آپ کے لیے بغاوت، بغض، عداوت، یہ ساری چیزیں اس کے دل میں پیدا ہوں۔ اور یہ صرف میں کہہ نہیں رہا، بلکہ اس کا مشاہدہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کیا۔ کراچی سے باہر ایک جگہ میں گیا تو وہاں پر دیکھا کہ جہاں پر ان حضرات نے ہمیں اپنے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا تھا، یعنی گھر ہی تھا لیکن وہ مہمان خانہ الگ سے انہوں نے بنایا تھا، اوپر ایک کمرہ تھا جہاں ہم اپنے مریدین کے ساتھ وہاں ٹھہرے ایک دن۔ دوسرے دن ہمیں واپس آنا تھا، تو اسی دن کئی مرتبہ گھر میں آنا جانا ہوا، یعنی گھر سے نکلنا ہوا، کسی جگہ گئے چائے پر، کسی جگہ کھانے پر۔ تو زینے کے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک بوڑھے سے صاحب، ضعیف بالکل، جن کی سفید داڑھی تھی، سفید بال تھے، بہت کمزور، یعنی ان کی عمر غالباً 70 سے اوپر تھی، بہت زیادہ کمزور۔ وہ اس میں پڑے رہتے تھے، آتے جاتے الگ سے الگ ہوئی۔ تو جن صاحب کے ہاں ہم ٹھہرے تھے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ان کا حضرت ان کی بڑی لمبی کہانی۔ کہا پھر بھی آپ بتائیں کہ ان کا کوئی عزیز رشتہ دار؟ کہا ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے صرف 2 بیٹے تھے جو یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں،
یعنی اتنے قابل ہیں کہ وہ لیکچرار ہیں یونیورسٹی میں، لیکن وہ یہاں پر نہیں ہیں، اس شہر میں نہیں ہیں، وہ دوسرے شہر میں ہیں۔ پھر یہ ان کے پاس کیوں نہیں رہتے؟ کا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جوانی میں اپنی بیوی پر بہت ظلم و ستم کی، بہت ان کو مارا۔ بچے بچانے کے لیے آتے تھے، ان کو بھی لات مار کے، گھوسا مار کے اور تھپڑ مار کے ان کو بھی بھگا دیا کرتے۔ وہ بچے اپنی ماں کا پٹنا باپ سے اور باپ کا ظلم کرنا وہ دیکھتے رہے، ان کے دل میں بغاوت، عداوت، نفرت باپ کی طرف سے پیدا ہوتی رہی۔ انہوں نے سمجھا نہیں، لوگوں نے سمجھایا لیکن نہیں سمجھا، اور وہ صرف روتی رہتی تھی، اس نے کچھ نہیں کہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا، بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں، اور جب یہ بڑھاپے کی منزل کو پہنچے تو بچوں نے ان کو گھر سے نکال دیا اور کہا تم ہماری ماں پر ظلم کرتے تھے، اب ہم تمہارا کوئی خیال نہیں رکھیں گے، نہ تمہارا کوئی نہ نفقہ، کوئی پیسہ خرچہ وغیرہ جو بھی چیز تھی کچھ ہم نہیں دیں گے۔ ہم نے طرز کھا کر ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا ہے، ان کے پوتا پوتی ہیں جو ان بچوں کی اولاد ہے، لیکن یہ ان کے لیے ترستے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، وہ ان کو دکھاتے تک۔ یہ ہوتا ہے انجام جوانی میں غلط روش اختیار کرنے کا۔ وہ تو ظلم سہ گئی، وہ تو ظلم برداشت کر گئی، لیکن اب آپ کی باری ہے، اب آپ کے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، اب آپ کمزور ناتباہ ہو چکے ہیں، آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، لیکن جس اولاد کے سامنے آپ نے اپنی شریک حیات کو، لائف پارٹنر کو آپ نے مارا، پیٹا، بے جا ظلم کیا، اس کا نتیجہ اب آپ نے دیکھ لیا۔ تو غیرتیاں پڑے ہیں، اور اب آپ دیکھیں کہ اکیلے کمرے میں ایک آدمی، بوڑھا آدمی، اور یہ سب اپنے کمروں میں، اپنے گھر میں، ظاہر ہے وہ اس کے پاس تھوڑی رہیں گے، انہوں نے تو ترس کھا کر دے دیا کہ چلو بھئی ہم کھانا پینا ہم کر دیں گے۔ اب کیا ہے، اگر رات میں پانی کی ضرورت پڑ جائے یا موت واقع ہو جائے تو کیا ہو؟ ان تمام چیزوں کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل لوگ ایسا نہیں سوچتے۔ ایک اور کیس ہمارے پاس آیا کہ ایک صاحب جو کہ ایک بڑے حساس ادارے سے منسلک ہیں، میں اس ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا، اور ان کو یہ زوم ہے کہ ظاہر ہے مجھے تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا، نہ پولیس میرا کچھ کر سکتی، نہ اور کوئی کچھ کر سکتا ہے، اور ان کی بیوی جو ہے اس کے بھی بھائی ہیں، لیکن وہ بھی ظاہر کمزور ہیں، غریب ہیں، اور یہ جو ہے یہ اس پر ظلم کرتا ہے، ہر بات پر مارتا ہے، جوتا لات، اور اتنا مارا کہ اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، بیوی کے منہ سے، اور کبھی بھی بغیر مار پیٹ کے بات نہیں کرتا۔ ایک بچی ہے، لیکن ہے کیا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر میں گھر والے بٹھا لیتے ہیں، پھر مجبور ہو کر بھیج دیتے ہیں، پھر مار پیٹ کر کے دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ ہمارے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مار پیٹ کس وجہ سے ہے، کس بات سے؟ وہ مجبور ہے اس وجہ سے، آپ ایک اہم ادارے میں ہیں اس وجہ سے، آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا اس وجہ سے، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا اس وجہ سے، آپ کو کوئی مار نہیں سکتا اس وجہ سے۔ اگر یہ ساری وجہ ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ یہ سب خام خیالی ہے۔ بلا شبہ آپ کیسے سے کیسے بڑے ادارے میں ہوں جن پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکتا ہو، کوئی پکڑ نہ سکتا ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک ذات ایسی ہے جس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ قرآن نے کہا ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر وہ جس کو پکڑ لے اسے دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی، اور جس کو وہ آزاد کر دے اسے کوئی گرفتار نہیں کر سکتی۔ انسان فرعون بن جاتا ہے، افلاطون بن جاتا ہے کہ میرے آگے کچھ نہیں ہے، میں ایسے ادارے میں ہوں، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، ظلم و ستم کرتا ہے۔ اور یاد رکھو ظلم و ستم ہمیشہ مجبور پہ ہوتا ہے، ہمیشہ کمزور پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مارنا ہے تو اپنے سے برابر والے کو تھپڑ مار کے دیکھو، تو ایک کے بجائے 3 تھپڑ لگیں گے تو پتہ چل جائے گا، دماغ درست ہو جائے گا۔ لیکن ہمیشہ ظلم بیوی پر، اسی پر جوتا لات، اسی پہ ڈنڈے سے پٹائی، کسی نے ہاتھ توڑ دیا بیوی کا تو کسی نے ٹانگ توڑ دی، کسی نے کچھ کر دیا۔ شریعت نے ان تمام چیزوں سے منع کیا، اور ہم یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ صرف سنی سنائی بات نہیں، مشاہدے میں ایسی بات آئی۔ ایک صاحب نے اپنی بیوی پر اسی طرح ظلم کیا، کرتے رہے، وہ بیچاری سہتی رہی، صرف اس لیے کہ میرا نام اس کے نام کے ساتھ لگا رہے، مجھے طلاق کا دھبا جو ہے وہ میرے اوپر نہ لگے۔ ایسی بھی عورتیں ہیں، ظلم و ستم سہتی ہیں، مرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں، طلاق کا لفظ ہم نہیں چاہتے، ہم ساری زندگی اسی طرح گزار دیں گے۔
بعض کے لیے مجبوری بھی یہ ہوتی ہے کہ اگر والدین کے پاس جائیں تو ان کے پاس بھی کھلانے کے لیے نہیں، وہ بھی غریب ہیں، اور دیگر معاملات بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ بہرحال تو جو واقعہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ بالکل سچا ہے کہ اسی طرح ایک صاحب نے اپنی بیوی کو مارا، بہت زیادہ خونم خون کر دیا سب کچھ، اور وہ بیچاری روتی رہی، پھر صحیح ہو جاتی تھی، پھر مارتا تھا، یہ سب ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے یہ سوچا کہ اس کے جو شوہر ہے اس کا ایک استاد، ان سے جا کے میں بات کروں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ان کے استاد سے بات کرو، یہ اپنے استاد کی بات مانتا ہے، وہ اس کو جب سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مان لے، کیونکہ جب بیوی کے والدین نے، بھائیوں نے کوشش کی تو اس نے ان کا آنا ہی بند کر دیا۔ خبردار، جو تمہارے گھر سے کوئی والدین میں سے، بہن بھائی میں سے کوئی بھی یہاں پر آیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ایک طلاق کا ہتھیار ایک ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہم تو جو چاہیں کر لیں۔ وہ بیچارے بھی رک گئے، خاندان والے بھی اس میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس مجبور لڑکی نے اپنے شوہر کے استاد سے جا کر بات کی اور رو رو کر کہا کہ اس کو سمجھائیں کہ مجھے مار پیٹ میرے ساتھ نہ کرے، جو یہ کہے گا میں وہ کروں گی، اور اب بھی میں کرتی ہوں، لیکن ذرا سی بات ہوتی ہے فوراً یہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے وہی مار دیتا ہے۔ کبھی سر پھاڑ دیا، کبھی کچھ کر دیا، اتنا ظلم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھاتا ہوں۔ کچھ دن کے بعد یہ صاحب گئے، استاد نے سمجھایا ایسا نہ کرو، جو جو طریقہ ہوتا تھا انہوں نے بتایا، لیکن بجائے سمجھنے کے معاملہ اور الٹا ہو گیا۔ آتے ہی اس نے بیوی کو گالیاں دی، اس کی مار پیٹ بھی کی دوبارہ، اور کہا کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے استاد کے پاس گئی، بس آج ہی میں تمہیں طلاق دوں گا۔ وہ روتی رہی، اس کے قدموں پہ گری، پیر پکڑ لیے، سر رکھ دیا، لیکن وہ ظالم ایسا تھا کہ اس نے اس کو لاتے مار کے گرا دیا، مارا بھی، اور طلاق جب کہی تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھا، تب بھی اس کو رحم نہیں آیا، اس نے طلاق دے دی۔ اب آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات ڈھیل دیتا ہے اور بعض اوقات فوراً پکڑ ہو جاتی ہے۔ اس کے غضب سے ڈرنا چاہیے، اپنے آپ کو فرعون نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک ذات اور بھی ہے جو سب سے برتر ہے، سب سے بالا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، جو تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر، وہ جو چاہے کر سکتا۔ طلاق دے دی، جب اس نے طلاق دے دی، 3 دفعہ کہہ دیا، اب ظاہر ہے اس نے سوچا کہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا۔ 1.5 سال کی بچی کو لے کر وہ روانہ ہوئی اور اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ والدین سامان وغیرہ جو جہیز تھا وہ بھی لے گئے، اور یہ ایسے فرعون بنے تھے کہ سب کو گالیاں دیں، جو سامان لینے آیا اس کو بھی سب کچھ کیا، اور کہا کہ اب میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ شکل تو دیکھنے کی ضرورت نہیں، جب تم نے طلاق دے دی تو اب کیا ضرورت۔ لیکن اب آپ دیکھیے، جو اصل سنانے کا مقصد ہے، جو اصل پوائنٹ ہے، اور وہ تمام لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو یہ واقعہ سننا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ اب میں اصل پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 3 دن یا 1 ہفتے بعد، یہ مجھے دن صحیح سے یاد نہیں، فالج ہوا، 1 ہاتھ 1 پیر اور زبان بند ہو گئی۔ اسی شخص کی جس نے بیوی کو مارا پیٹا، دھکے دیے، لاتے ماری، نکالا، گالیاں دیں اس کو، اس کے ماں باپ کو، 3 دن یا 1 ہفتے بعد فالج ہو گئے، گر گئے۔ لوگ آئے، گھر والے، انہوں نے اٹھایا۔ اب آپ ذرا سا غور کریں، 1 ہاتھ 1 پیر بیکار ہے، زبان بند ہے۔ اب واش روم کے جو معاملات ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کون کر سکتا ہے؟ بیوی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب ان کے گھر والے وہاں پر فون کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح یہ حادثہ ہو گیا ہے، اس لڑکے پہ فالج ہو گیا ہے، اس کی زبان بند ہو گئی، اس کا ہاتھ اور پیر بیکار ہو گیا، لہذا لڑکی کو بھیج دیں، وہ شوہر کی ذمہ داری کر لے، یہ تمام چیزیں کر لے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو نامحرم ہوں، اس لیے کہ اس نے تو طلاق دے دی، میں نے تو اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اس کے پیر پکڑے، اس کے منہ پر ہاتھ تک رکھ دیا، لیکن یہ ایسا فرعون بنا تھا کہ اس نے کوئی نہیں سنی، لہذا میرا تو اب کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ ذرا سا غور کریں، اس وقت اگر وہ ہوتی تو وہ کتنا کام آتی، لیکن اس وقت آپ کو اپنی طاقت پر، اپنی جوانی پر، اپنے اقتدار پر، اپنے اختیار پر، اپنے جس محکمے میں کام کرتے اپنے اس پر بڑا زور تھا، بڑا ناز تھا۔ اب بتاؤ اس معاملے میں محکمے والے کیا کر سکتے ہیں؟ اس معاملے میں گھر والے کیا کر سکتے ہیں؟ اس معاملے میں نہ بہن کچھ کر سکتی ہے، نہ ماں کچھ کر سکتی ہے، نہ باپ کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کا غضب ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آئے، ان بطش ربک لشدید، تو سمجھ لو کہ پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔
بہن نے فون کیا کہ بھابھی آپ آئیں، اس نے کہا میں تو نامحرم ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہا بھائی جو ہیں بیٹی کو یاد کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ بیٹی کو لاؤ، کہاں بیٹی کو لے جائیں، آپ ملوا کر لے آئیں، میرا تعلق اب ختم ہو چکا، انہوں نے 3 دفعہ کہہ چکا، اب میں تو عدت گزار رہی۔ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غضب اور اللہ کی پکڑ۔ مجبور ہو کر انہوں نے ایک میڈ یعنی جو کام وام کرتا ہے مرد، اس کو پیسے دے کر رکھا تاکہ جو واش روم کے معاملات ہیں وہ کرائے، اس کو نہلائے، اس کو کپڑے پہنائے، واش روم میں لے جائے لے آئے، وہ آدمی کو رکھا۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے رب کی پکڑ۔ اللہ کے غضب سے ڈرو۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ نے ان کو تمہارا محکوم بنایا ہے، تمہیں حاکم بنایا ہے۔ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، سرپرست ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر قرآن نے آپ کو حاکم بنایا، قرآن نے آپ کو ان کا سرپرست بنایا تو آپ بالکل آپ ایسے باہر ہو جائیں، فرعون بن جائیں، جو چاہے کریں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کے حقوق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں۔ اسی دنیا میں مکافات عمل ہوتا ہے۔ بعض حضرات اپنی بیویوں کو والدین کے گھر نہیں بھیجتے کہ یہ جائے گی تو وہاں جا کے کچھ کرے گی، وہاں جا کے یہ بات بتائے گی، پھر وہ آئیں گے، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ روک دیا، 1 سال روک دیا، 2 سال روک دیا۔ ایک کیس ہمارے پاس آیا کہ جب وہ پوچھتی تھی، گھر والے کہتے یہ تو اب ورثہ لینے جائے گی، یعنی جب باپ کا انتقال ہوگا تبھی یہ جائے گی۔ اور اس بدبخت نے یہی کر کے دکھایا کہ جب کئی سال بعد یعنی 5 سال یا 6 سال تک اسے روکے رکھا، جب باپ کے انتقال کی خبر آئی تو جنازے میں اس کو بھیجا۔ آپ غور کریں، اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو بیان کرنے کے قابل نہیں۔ بہرحال سوچنا یہ چاہیے کہ دنیا مکافات عمل ہے، یہیں پر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آخرت میں جو کچھ ہوگا تو وہ ہوگا، لیکن یہیں پر سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک صاحب جن کے ہاتھوں میں درد، بہت سخت درد، میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کے پاس آئے، اور جو صاحب ان کو لے کر آئے تھے انہوں نے کہا حضرت ان کے یہ بازوؤں میں سخت تکلیف ہے۔ کہا ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ کہا دکھا دیا، ہر قسم کی دوا دے دی، ہر حکیم کو، طبیب کو، ڈاکٹر کو، جس کا بھی پتہ جس نے بتایا، ان کو اس کے پاس لے گئے، علاج کرا لیا، بہت سے پیر و فقیروں کو بھی دکھا دیا، لیکن اتنے ہاتھوں میں کونیوں سے لے کر اور یہ انگلیوں تک یہ جو درد ہوتا ہے اتنا شدید ہوتا ہے کہ راتوں کی نیند ان کی اڑ گئی۔ جو کچھ لگانے کے لیے دیا، جو کچھ کھانے کے لیے دیا، سب کچھ کر چکے، ایکس رے بھی ہو گیا، کوئی بظاہر ایسا مرض نہیں ہے، لیکن درد اتنا شدید ہے کہ یہ آدمی کئی راتوں سے سویا نہیں ہے، درد کی وجہ سے تڑپتا ہے، چیختا ہے، لیکن درد صحیح نہیں ہوتا۔ والد گرامی صاحب نظر تھے، انہوں نے ایک نظر دیکھا اور کہا ٹھیک ہے ان کے لیے دعا کریں گے۔ کوئی تعویذ نہیں دیا اور کہا کہ ان سے کہو کہ یہ صرف استغفار کا ورد کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ غور کریں، جب وہ چلے گئے تو ہم نے پوچھا، والد صاحب نے فرمایا کہ ان کے کسی عمل کی سزا انہیں مل رہی ہے، لہذا یہ اب اسی میں ہیں، اللہ کے عتاب میں ہیں، ان کو علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے، علاج ہوگا بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کا آپ کوئی تعویذ دے دیں، ان کا یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ جب بھی اثر کرے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، جب اس کی طرف سے یہ عتاب میں ہے تو یہ تعویذ یہ دعا کوئی اثر نہیں کرے گا، سوائے یہ کہ یہ استغفار پڑھیں، جب وہاں سے معافی ہو جائے گی تب معافی ہوگی۔ جب ان صاحب نے یہ سنا جو ان کو لے کر آئے تھے اور علیحدہ میں آئے، یعنی ان کو چھوڑ کے جب بعد میں آ کر انہوں نے معلومات کی اور والد گرامی نے یہ بتایا تو ان کا حضرت آپ نے بالکل درست فرمایا، یہ شخص اپنی بیوی کو لکڑی لے کر بے دردی کے ساتھ مارتا تھا، اور بعض دفعہ اس کی چٹیا سے اس کا سر باندھ دیا کرتا تھا تاکہ ہل نہ سکے، اور جہاں بھی اس کے جسم پر لگے اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی، مسلسل مارتا تھا جب تک کہ تھک نہیں جاتا، اور وہ خونم خون ہو جاتی تھی، لیکن زبان سے وہ کوئی لفظ نہیں کہتی تھی، صرف روتی رہتی تھی۔ جب یہ تھک جاتا تھا
تو اس کو چھوڑتا تھا، کبھی وہ بے ہوش ہو جاتی تھی، بعد میں گھر والے اٹھاتے تھے، اور جو چھڑانے آتا تھا اسے بھی مارتا تھا، کیونکہ یہ طاقتور تھا، لوگ ویسے بھی ڈرتے تھے۔ گھنٹوں وہ بیچاری پٹتی تھی، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ نہیں پتا کہ انتقال اسی مار کی وجہ سے ہوا یا کسی وجہ سے ہوا، لیکن بہرحال اس کے انتقال کے بعد سے اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ اتنے ہاتھوں میں اس کے شدید تکلیف ہے، جس کی وجہ سے یہ رات کو سو نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انسان کے جسم میں جب طاقت ہوتی ہے، جب وہ صاحب اقتدار اختیار ہوتا ہے، تو سمجھتا ہے میں سب کچھ ہوں، میرے اوپر کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے، مظلوم کی آہ جو ہے وہ سیدھی آسمانوں پر جاتی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کسی کو مارا، اس نے آپ کو مار دیا، بدلہ لے لیا، آپ نے ایک تھپڑ مارا، اس نے بھی مار دیا، آپ نے ایک لکڑی ماری، اس نے بھی مار دی، لیکن ایک وہ ہے جو صرف ظلم سہتا ہے، پٹتا ہے اور زبان سے بھی کچھ نہیں کہتا، وہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ معاملہ جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ ظالم کسی پر ظلم کر رہا ہے اور مظلوم صبر کے ساتھ وہ ظلم سہ رہا ہے، انتقام نہیں لے رہا، یا تو خود نہیں لے رہا، یا تو وہ اس قابل ہی نہیں کہ انتقام لے سکے، کمزور ہے، جس طرح کی اس کی بیوی تھی، پٹتی رہتی تھی۔ اس کا انتقام پھر خالق کائنات لیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جب رب تبارک و تعالی انتقام لیتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ 2-3 واقعات جو بالکل سچے ہیں، جو سامنے کے ہیں، سنی سنائی بات نہیں ہے، ان کو ہم نے اس لیے بیان کیا کہ معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہم نے سوچا کہ اس کو موضوع بنا کر ایک نشست اس پر کی جائے، تاکہ وہ لوگ جو کسی کے کہنے میں آ کر بیویوں کو مار رہے ہیں، یا خود اپنا رعب ڈالنے کی وجہ سے بیوی کو مار رہے ہیں، یا پیسہ نہ دینے کی وجہ سے مار رہے ہیں، بہت سارے عوامل ہیں، ان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کہتے جی یہ تو میرا کہنا نہیں مانتی اس لیے میں مار رہا ہوں۔ آپ اس کا بستر الگ کر دیں، آپ اس کا کھانا پینا الگ کر دیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن نہیں۔ اچھا، مار سے سمجھ جائے گی؟ آپ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو جو مارا ہے تو پھر اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی؟ اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے، عورت جب پٹتی ہے تو ظاہر ہے اس کے دل میں تو شوہر کے لیے نفرت ہوتی، لیکن وہ اولاد جو کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے ماں کو پٹتے ہوئے، ظلم و ستم سہتے ہوئے، اس کے دل میں جو آپ کی نفرت پیدا ہو رہی ہے وہ آپ کیسے نکالیں گے؟ اس کے دل میں جو عداوت پیدا ہو رہی ہے، بغض، وہ کیسے نکالیں گے؟ وقت گزرتا جائے گا، آپ کمزور ہوں گے، اولاد طاقتور ہوگی، آپ بوڑھے ہوں گے، اولاد جوان ہوگی، آپ کو ان کے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت جب وہ آپ کو دھتکاریں گے، یا آپ کو ماریں گے، یا آپ کو دھکا دیں گے، یا گھر سے نکالیں گے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے جوانی میں کیا کیا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بیوی کی باتیں باہر جا کر نہ بتائیں، اور نہ بیوی شوہر کی باتیں بتائیں۔ اس میں کیا خرابی ہے؟ ایک صاحب نے بڑے خوش ہو کر اپنے سسرال میں فون کر دیا کہ دیکھو تمہاری بیٹی یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، اپنے سالوں کو، فلاں کو، فلاں کو، اور یہی نہیں بلکہ دیگر جو افراد تھے خاندان کے، لنک سے لنک ملا ہوتا ہے، ان کو بھی بتا دیا، یہ تو اتنی پھوڑ ہے، اس نے صفائی نہیں کی، اس نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، جوش میں آ کر بتا دیا۔ لیکن یہ نہیں سوچا کہ جس ماں کی آپ برائی کر رہے ہیں، اس کی بیٹی سے رشتہ کون کرے گا؟ لوگ بھی تو سوچتے ہیں جب ماں ایسی پھوڑ ہے تو بیٹی بھی ایسی ہوگی، جب ماں ایسی ہے جو شوہر کا کہنا نہیں مانتی تو بیٹی بھی اسی طرح ہوگی۔ یہ نہیں سوچتے کہ آج ہم جو بیوی کی برائیاں لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، تو کل ہماری اولاد، ہماری بیٹیوں کا رشتہ خاندان میں کون کرے گا؟ آپ کو تو چاہیے کہ اس کے عیوب و نقائص کو چھپائیں، اس کے عیبوں کو چھپائیں، اس کو طریقے کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، حلم اور بردباری کے ساتھ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اس کی تعریف لوگوں کے سامنے کریں۔ اسی طرح بیویوں کو چاہیے کہ وہ شوہروں کی برائیاں جگہ جگہ جا کر کرتی ہیں، اس سے بھی اولاد کے رشتوں میں کمی اور رکاوٹ پیدا ہوتی۔ بعض جگہ یہ بھی دیکھا گیا، انہوں نے کہا جب باپ ایسا ہے تو بیٹا بھی ایسا ہی ہوگا، ہم کیوں اپنی بیٹی کی ان کے بیٹے سے کریں؟ اس نے تو ساری عمر اپنی بیوی کو پریشان کیا، تو ظاہر ہے بیٹے نے جو دیکھا
الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہوگا۔ تو یاد رکھیے ماں باپ دونوں جو ہیں ان کا اثر اولاد پر، لڑکوں لڑکیوں پر پڑتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ لڑکا باپ کو آئیڈیل بناتا ہے اور لڑکی ماں کو آئیڈیل بناتی ہے، اور خاندان والے سب دیکھتے ہیں، اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ باپ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس نے کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی اس کی برائی نہیں کی، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں باپ نیک ہے تو بیٹا بھی ایسے ہی ہو۔ اسی طرح ماں اگر نیک ہے، نماز کی پابند ہے، اس نے کبھی زور سے بات نہیں کی، کبھی کوئی گالی گفتار نہیں کی، کبھی کوئی بات ادھر سے ادھر نہیں کی، خاندان میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، تو خاندان کی عورتیں مرد سب جانتے ہیں کہ یہ عورت نیک ہے تو اس کی لڑکی بھی نیک ہوگی۔ یہ ایک مین پوائنٹ ہے، رشتوں میں جو رکاوٹ ہے یہ بھی وجہ ہے کہ جی ہمارے بچوں کے رشتے نہیں آ رہے، تو آپ خود صحیح نہیں ہیں تو کون آپ کی بیٹی سے شادی کرے گا؟ باپ نے بیوی کی برائی کی ہے، ماں نے شوہر کی برائی کی ہے، تو ان کے اولاد سے، لڑکوں لڑکیوں سے کون شادی کرے گا، کون رشتے کرے گا؟ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ قرآن نے بہترین بات کہی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس۔ اور آخری بات یہ ہے، ماں باپ کی اس لڑائی سے اولاد پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے سامنے ایسے معاملات بھی آئے کہ لڑکیاں گھر چھوڑ کر دارالامان چلی گئیں، لڑکے گھر چھوڑ کر ادھر ادھر دوستوں میں چلے گئے کہ ہمارے ماں باپ تو لڑتے ہی رہتے، گالی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے ایک دوسرے کے، کبھی وہ شوہر کا گریبان پکڑے کھڑی ہے، کبھی وہ جوتا لات کر رہا ہے، تو وہ گھر سے اولاد چلی گئی۔ اور اگر اولاد رہی بھی تو اس کے دل میں نہ ماں کی عزت ہے نہ باپ کی عزت۔ بہترین ازدواجی زندگی گزارنے کا راز، طریقہ یہ ہے جو اسلام نے بتایا، ایک دوسرے کے حقوق پورا کریں، ان کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ایک دوسرے کا آرام، اس کی آسائش، اس کی جائز ضروریات، ان کا خیال رکھیں، اس کو پورا کریں۔ شوہر بیوی کی ضروریات پوری کرے، بیوی شوہر کی ضروریات پوری کرے، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے میں، کپڑوں میں، دیگر چیزوں میں ایک دوسرے کا خیال۔ ماں کو چاہیے کہ شوہر کی عزت اور شوہر کا ادب اولاد کے دل میں بٹھائے، اور باپ کو چاہیے کہ ماں کی عزت، ادب، احترام اولاد کے دل میں بٹھائے۔ جب دونوں ایک دوسرے کی عزت کرائیں گے تو اولاد کے دل میں باپ کی بھی عزت ہوگی، ماں کی بھی عزت ہوگی۔ لیکن یہاں تو ماں جو ہے وہ اولاد کو باپ کے خلاف کر رہی ہے، باپ جو ہے ماں کے خلاف اولاد کو کر رہا ہے، تمہاری ماں نے تو آج تک یہ نہیں کیا، تمہاری ماں نے تو آج تک یہ نہیں کیا، اور وہ کہہ رہی کہ تمہارے باپ نے آج تک مجھے کچھ نہیں دیا، مجھے ساری زندگی پریشان ہی رکھا۔ تو اب آپ غور کریں کہ اولاد کے دل میں پھر کس کی محبت ہوگی؟ نہ باپ کی محبت ہوگی نہ ماں کی محبت ہوگی۔ وہی گھرانے جنت بنتے ہیں جو شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ادب کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ اگر آپ میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، اور ہوتا ہے بتقاضۂ بشریت، کوئی ایسا نہیں کہے کہ میں کبھی نہیں لڑا، کبھی کچھ نہیں ہوا، اس کو صرف کمرے تک محدود رکھیں، کمرے سے باہر اولاد کے سامنے، یا اس سے باہر والدین کے سامنے، یا گھر سے باہر رشتہ داروں کے سامنے کبھی بھی وہ بات نہ جائے، آپس میں بیٹھ کر طے کر لیں۔ اور ہو سکتا ہے اس لیے کہ مزاج الگ ہوتے ہیں، لیکن جب کچھ دن ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کا مزاج سمجھ لیتے ہیں۔ بیوی سمجھتی ہے کب یہ غصے میں آتا ہے، کب یہ خوشی میں ہوتا ہے، شوہر سمجھتا ہے کب یہ غصے میں، کب یہ خوشی میں، اسی طرح کر۔ اور ایک کو اگر غصہ آئے تو دوسرے کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کر لے۔ اگر شوہر کو غصہ ہے تو بیوی خاموش ہو جائے، بیوی کو غصہ ہے تو شوہر خاموش ہو جائے، اگر دونوں کو غصہ ہے تو دونوں جگہ تبدیل کر لیں، شوہر باہر چلا جائے، بیوی کہیں چلی جائے، یا کسی اور کمرے میں چلی جائے۔ بہت سارے عوامل ہیں جس سے ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، لیکن جب دونوں طرف سے شاؤٹنگ ہوگی، دونوں طرف سے گالم گلوچ ہوگی، نتیجہ طلاق پر منطبق ہوگا۔ کتنے معاملات ایسے ہوئے کہ بات کچھ بھی نہیں تھی، لیکن بڑھتے 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 وہ اتنی بڑی کہ دونوں غصے میں آ گئے۔ اس نے کہا مجھے آج ہی طلاق دو، اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی آج دیتا ہوں۔ اس نے 3 دفعہ کہہ دیا، بعد میں دونوں سر پکڑ کے رو رہے ہیں، بچے بھی چھوٹے ہیں، کہاں جائیں، کیا کریں، عدت کہاں پر کریں، گھر بھی چھوٹا ہے، مہنگائی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، مسائل بھی ہیں۔ اس لیے ہم نے اس نشست کو، اور اس نشست میں اس خاص موضوع کو اس لیے رکھا کہ یہ کرنٹ ایشو ہے، یعنی یہ آج کل معاملات چل رہے ہیں،
جو روزانہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، بلکہ اس ہفتے میں 3 واقعات ایسے میرے پاس آئے جس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ اس پر ایک گفتگو ہونی چاہیے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ تمام افراد جو شادی شدہ ہیں، جو شادی کے بندھن میں بن چکے ہیں، جو کہ لائف پارٹنر ہیں، ایک دوسرے کا لباس قرآن کی زبان میں ہیں، انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کا ادب کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، کبھی بھی ایک دوسرے کو گالی نہ دیں، ایک دوسرے کے والدین کو گالی نہ دیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین انتقال کر چکے، بیوی کے جو فوت شدہ والدین ہیں ان کو گالی دی جا رہی ہے، کتنی غلط بات ہے۔ فوت شدہ ہوں یا زندہ ہوں، آپ کو حق نہیں کہ آپ اس کو برا بھلا کہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں اس کا کیا مقام ہو۔ اور حدیث شریف کے مطابق کوئی کسی کو برا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کوستا ہے، بد دعائیں دیتا ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں لوٹ کر اسی کی طرف آتی ہیں جس نے کہا۔ یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھی۔ دنیا چند روزہ ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج آپ نے لڑائی کی، کل آپ کی موت واقع ہو گئی۔ آج آپ نے لڑائی کی، کل آپ پر فالج ہو گیا، کل آپ بیمار ہو گئے، کل آپ معذور ہو گئے۔ یہی اولاد آپ کے کام آئے گی، یہی بیوی آپ کے کام آئے گی۔ اس لیے محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ رہیں دونوں۔ میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، دونوں ایک دوسرے کا ادب کریں، احترام کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اور خصوصاً بچوں کی تربیت پر دھیان دیں۔ شوہر کہتا ہے میں طلاق دے دوں گا تو میں دوسری شادی کر لوں گا، بیوی کہتی ہے ہاں تم دے دو تو کیا ہے میں بھی کر لوں گی، تمہیں کوئی نہیں ملے گی۔ لیکن دونوں یہ نہیں سوچتے کہ یہ اولاد جو ہے یہ کس کے پاس جائے گی، اس کی تربیت کون کرے۔ اور دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو اولاد میں اس کی تربیت میں کمی رہ جاتی۔ اگر باپ نہیں ہے تو اولاد باپ کی کمی محسوس کرتی ہے، ماں نہیں ہے تو اولاد ماں کی کمی محسوس کرتی ہے۔ کوئی کتنی بھی عورت اولاد سے، بچوں سے محبت کر لے، لیکن وہ محبت نہیں دے سکتی جو ماں دیتی۔ کوئی مرد کتنا بھی کسی کی تربیت کر لے، کسی بچے کی، لیکن وہ محبت، وہ شفقت نہیں دے سکتا جو ایک باپ دیتا۔ اس لیے ماں باپ اولاد کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے اور اولاد جیسی نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر اس طرح ادا کریں کہ آپس میں خلوص محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ غصہ، تلخی، کمی بیشی یہ سب ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسے مسئلہ نہیں، لیکن کسی چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ شوہر ناراض ہو تو بیوی آ کر اسے منا لے، بیوی ناراض ہو تو شوہر آ کر اسے منا لے، دونوں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں، آپس میں محبت سے رہیں تاکہ اولاد کی صحیح تربیت ہو سکے۔ ہم نے یہ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ امید ہے کہ اس گفتگو سے انشاءاللہ تعالی وہ تمام حضرات ضرور فائدہ اٹھائیں گے جو اس عمل کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور جو نہیں ہو رہے وہ بھی سمجھ جائیں گے اور آگے احتیاط کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح ہمیں آپس میں رہنے کا حکم دیا ہے اور اولاد کی صحیح تربیت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اسی طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔